السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا ومنیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، صحیح ذکر چینل میں آپ کا اس نئے سال 1442 میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ثواب کے لحاظ سے اس ماہ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ محرم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2429 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے معلوم ہوا کہ ہمیں محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور ویسے تو پوری زندگی ہمیں ہر غلط کام سے، حرام کام سے دوری بنائے رکھنا چاہیے، مگر محرم میں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس روز فرعون پر فتح پانے اور فرعون کا لشکر سمندر میں غرق ہو جانے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، جس وجہ سے یہودی بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں اور موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا اس دن روزہ رکھنے کا۔ یہی حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2656 میں اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2445 میں بھی نقل کی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2006 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2662 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے اور عاشورہ کے دن کے روزے کو سب سے زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، سب سے زیادہ افضلیت پر رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی اہمیت اسی سے پتہ چلتی ہے کہ اس کی بے شمار روایتیں صحیح حدیثوں کی کتابوں میں ملتی ہیں، اور اگر ان سب کے بارے میں بتانے لگوں گا تو وقت کافی نہیں ہوگا، اس لیے چند حدیث ریفرنسز اور ان کے راوی کا محض ذکر میں کروں گا جن میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کی روایت ملتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2005 راوی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2007 راوی سلمہ بن الاقبہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2657 راوی ابن بشر رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2658 راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2660 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2661 راوی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2663 راوی عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664 راوی حکم بن العراج رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2665 راوی حکم بن العراج رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2668 سلمہ بن الاقبہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2669 ربیع بنت معاوض رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2670 خالد بن دھقوان رضی اللہ عنہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2437 حنیدہ ابن خالد رضی اللہ عنہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2438 راوی حنیدہ ابن خالد رضی اللہ عنہ۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 2667 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2446 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کو یہودی روزہ رکھا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال انشاءاللہ میں 9 اور 10 محرم کو روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ مگر اگلے سال یوم عاشوراء آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس حدیث کے حوالے سے یہاں معلوم ہوا کہ ہمیں 9 اور 10 محرم ایسے 2 دن روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ممکن نہ ہوا تو ہمیں 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے صرف 10 محرم کو ہی روزہ رکھا اور 11 کو وہ روزہ نہ رکھ سکا کسی عذر کی وجہ سے، یا کسی شخص کو یہ شک ہو یا اندیشہ ہو کہ وہ صرف 10 کا ہی روزہ رکھ سکتا ہے، 9 اور 11 کا روزہ نہیں رکھ سکتا کسی عذر کی وجہ سے، سفر وغیرہ کی وجہ سے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھے، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس لیے اس کی نیت خالص ہے تو اس کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2425 اور سنن الترمذی حدیث نمبر 752 میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے والے کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس عظیم مہینے کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی پابندی کرنے کی، زیادہ سے زیادہ حرام کاموں سے خود کو دور رکھنے کی، غلط کاموں سے خود کو روکنے کی، ہر حرام کام سے دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے عمل کو قبول کرے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔